السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں دعوت ذوالعشیرہ کی پوسٹ لائی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ابھی ابتدائی زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارک نازل کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیجیے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، جو اس وقت ایک 10-11 سال کے بچے تھے، یہ 12-13 کے رکھ لیجئے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دوں، اس لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان سے کلام کر سکوں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کھانے کا انتظام کیا اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام لوگوں کو دعوت عام دی۔ یہ تقریباً 40 افراد جمع ہوئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین اقربا تھے۔ کھانا ہوا، دسترخوان بچھایا، پہلے دسترخوان بچھایا گیا، پھر کھانا چنا گیا اور پھر سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سنانا جیسے ہی شروع کیا تو ویسے ہی ابو لہب نے فوراً دریدہ دہنی یعنی اچھے الفاظ میں ان کو نہیں کیا بلکہ ان کی بات کو رد کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ساتھ میں ساحر اور جادوگر بھی کہا۔ اور اس کے بعد تمام لوگ اٹھ کر، کھانا تو کھا ہی چکے تھے، چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے حضرت ابو طالب نے کہا کل پھر دعوت ہے، اور پھر وہ لوگ اگلے دن پھر آئے اور پھر کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ تیسرے دن پھر وہی نتیجہ نکلا کہ ابو لہب نے اپنی حسب عادت برا بھلا کہا اور سب چلے گئے۔ تیسرے دن پھر دعوت کی گئی اور جب کھانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام دینے کا ارادہ کیا، کھڑے ہوئے آپ بولنے کے لیے، تو فوراً ابو لہب نے اپنی دریدہ دہنی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب فوراً کھڑے ہوئے اور ابو لہب کو ڈانٹتے ہوئے بڑے سخت الفاظ بولے اور کہا خاموش ہو جا، اور حضرت ابو طالب کی ڈانٹ سن کر سب خاموش ہو گئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہوں اور جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں پورے عرب میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر پیغام لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں، کیونکہ آپ صادق اور امین تو پہلے ہی مشہور تھے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خدا کی طرف بلاؤں، تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میری نصرت کرے گا، اور وہی جو میری نصرت کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ و جانشین ہوگا۔ اب دیکھیے کہ آپ دیکھیے عشیر سے غدیر تک سب حاضرین محفل خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت پوری محفل میں سب سے چھوٹے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، انا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں۔ اس سکوت کو توڑتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کہا کہ میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، پھر کہا، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل محفل سے کہ یہ علی میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ و جانشین ہے۔ تم سب پر لازم ہے کہ اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر چکے تو ابو لہب اور دوسرے افراد حضرت ابو طالب کی طرف ایک طرح سے انہوں نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا کہ اے ابو طالب، محمد نے تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، یعنی مولا کائنات کے لیے فرمایا، کہا